یہ کامنٹس آپ غور سے پڑھ لیں جو یہاں پہ میں شو کر رہی ہوں. اس ویڈیو کو روک کے آپ ان کامنٹس کو غور سے پڑھ لیں, ان میں کیا لکھا ہوا ہے اس پہ پھر بات کرتے ہیں. اور اس کے بعد بات ہوگی ایک شب و کینچی کے لیے ایک اہم پیغام جاری ہوا ہے قبر سے. ٹھیک ہے, قبر سے ایک اہم پیغام جاری ہوا ہے, اس پہ بات کرنی ہے. اور پیغام کیا ہے کہ اپنی بے لگام بیٹیوں کو لگام دے دو اور ہمارا نام بدنام مت کرو. یہ پیغام کس کی طرف سے ہے میں اس پہ بات کروں گی. ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا ہے, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے, ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. تو السلام علیکم جی, شاید میں سلام دینا بھول گئی, معذرت چاہتی ہوں. تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ بہت ہی اہم ہے, آپ نے اس کو پورا فل واچ کرنا ہے. اور کہیں پر بھی اگر آپ کو لگے میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے ضرور کامنٹس میں بتانا ہے کہ ایلیز مدر یہ بات آپ نے جو ہے یہاں پر غلط کی ہے. ٹھیک ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے کامنٹس بھی پڑھ لیے ہوں گے. کامنٹس میں کیا لکھا ہوا ہے, کنول ریاکشن نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی امبر لوگوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. جی میں بھی جانتی ہوں, وہ پریس کانفرنس میں نے بھی اپنے گناہگار کانوں سے سنی تھی, جس میں نہ صرف امبر نے کیا کہتے ہیں کہ مٹی پلیت کی تھی لاہور والوں کی, بلکہ ان کے پیارے ابا جان نے بھی ان کے لیے بولا تھا کہ انہوں نے ہماری بیٹی کے لیے لالچ میں آ کے شادی کی, ہماری بیٹی سے لالچ میں شادی کی تھی. ہمارے بیٹی کے بینک بیلنس پہ ان کی نظریں تھیں, ہماری بیٹی کے چینل پہ ان کی نظریں تھیں. تو اسی ٹاپک پہ, ویسے تو میں گندے غلیظ پرانے ٹاپک کو اٹھانا نہیں چاہتی تھی, لیکن یہ ہماری پیاری سسٹر کنول جی نے اس پہ ایک ویڈیو بنائی ہے, جس کے بعد سویٹی بھی اس میں انوالو ہوگی. اور سویٹی کے کامنٹس کرنے کی دیر تھی کہ پھر اس کے بعد اور جو گندے گندے کامنٹس آئے اس میں سے ایک دو میں نے شیئر کیے ہیں, باقی میں نے نہیں کیے. تو اس حوالے سے پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک تفصیلی ویڈیو بناؤں. تو بالکل ایک عدد ایسی پریس کانفرنس جو ہے شبو کینچی کے گھر سے جاری کی گئی تھی, صرف چند ڈالرز کے لیے, چند ٹکوں کے لیے, اپنی ہونہار بیٹی کی عزت کو بیٹھ کے اس میں پامال کیا گیا تھا. اپنی طرف سے ہمدردیاں بٹورنے کے لیے لاہور والوں پر گندے غلیظ قسم کے الزامات لگائے گئے تھے. اس میں وہ پڑی ہوئی ہیں, ابھی بھی لائیوز پڑی ہوئی ہیں, آپ چاہیں تو جا کے کہیں سے بھی ڈھونڈ ڈھانڈ کے دیکھ سکتے ہیں. ہم نے بھی یہیں سے دیکھی ہیں, ہمیں بھی کسی نے بھیجی نہیں ہے, ہم نے بھی یہاں پہ ہی دیکھی ہیں سوشل میڈیا پر. ایک اس پہ جو الزام لگا تھا وہ یہ تھا کہ ہماری بیٹی کے چینل پہ نظریں تھیں. پہلے تو میں اب بات کروں گی کہ یہ جو کیا نام ہے شبو کینچی کے ہسبینڈ سے, کہ تمہاری بیٹی کا چینل اس ٹائم سے کما رہا ہے جس پر لاہور والوں کی نظریں تھیں. تو کیا اس میں کروڑوں کا بینک بیلنس تھا؟ کیا اس وقت بھی اس کے اندر کروڑوں کی اماؤنٹ پڑی تھی جس پر لاہور والوں کی نظریں تھیں؟ لاہور والے بھوکے ننگے تلنگے تھے, ان کے پاس کوئی اپنا گھر نہیں تھا, کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, وہ در بدر پھر رہے تھے. اور انہوں نے لالچ میں آ کے تمہاری ہونہار بیٹی سے اپنے خوبصورت نوجوان بیٹے کا رشتہ کیا تاکہ وہ چینل ہڑپ سکیں اور تمہاری بیٹی کی کروڑوں کی جو ارننگ ہے اس سے اپنا ایک گھر بنا سکیں, کیونکہ وہ در بدر دھکے کھا رہے تھے. اس لیے تو وہ کروڑوں کی جو ارننگ ہے اس سے اب ان کی بیٹی نے ایک بڑا عالی شان بنگلہ خریدا ہے, جس کا وہ ہوم ٹور شاید آپ کو دے بھی چکی ہے. اور وہ گھر جو ہے 2 کمروں پر مشتمل ایک سمپل سا سادہ سا گھر ہے, شاید انہوں نے خریدا ہے, بنایا خریدا ہے, یا خود کنسٹرکشن کروائی ہے. زیادہ سے زیادہ وہ 3, 3.5 یا 4 مرلے کا مکان ہے, یا چلیں کیونکہ گیراج تو اس کا ہے نہیں, 5 مرلے تو وہ نہیں ہے, میں 5 کا تو ہے نہیں, نہ اس کے اوپر دوسرا ڈبل پورشن ہے. تو ایک عدد سنگل پورشن گھر ابھی اس کی ہونہار بیٹی کا اتنے سالوں کے بعد, تمہاری وہ بیٹی کی کروڑوں کی ارننگ جس پر لاہور والوں کی نظریں تھیں, اس سے تمہاری بیٹی نے اب وہ عالی شان بنگلہ خریدا ہے. ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات بجا ہے. جی آپ کے بینک بیلنس میں, آپ کی بیٹی کے بینک بیلنس میں کروڑوں تھے, اور ان کروڑوں پہ نظریں تھیں لاہور والوں کی. اور اب وہ کروڑوں روپیہ جو ہے آپ کے داماد کے کام آیا ہے, جو اب آپ کا فریش داماد بنا ہے. اور آپ کی بیٹی نے ان کروڑوں کی کیا کہتے ہیں ارننگ سے اب ایک عالی شان محل خرید لیا ہے, جس سے لاہور والے محروم رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آ جاتے ہیں کنول جی کی بات پر, جو کہ آئی فون کا رول ہے. آئی فون ایک عدد لے کے دیا تھا
پلمبر میڈم نے ایک لاہور والے شخص کو جو سابقہ اس کے وہ ہے، میں نہیں کہنا چاہتی، پھر لوگ کہتے ہیں آپ گڑے مردے اکھاڑتی ہیں، گڑے مردے میں نہیں اکھاڑتی، یہ خود آ کے کومنٹس میں اس طرح کی حرکتیں کرتی ہیں کہ اس پہ بات کرنا مجبوری بن جاتی ہے۔ تو محترمہ نے فرمایا تھا کہ بھائی میں نے آئی فون گفٹ کیا تھا اور عیدی بھی جو ہے وہ میں نے اس کا بھرم رکھنے کے لیے، کیونکہ وہ اس ٹائم میرا شوہر تھا، اس کی لاج رکھنے کے لیے میں نے خود پیسے پے کیے تھے اور اپنی عیدی منگوائی تھی تاکہ لوگوں کے سامنے ہماری ناک بچ سکے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ عیدی کیوں نہیں آئی، تو بھائی میں پیسے دے دیتی ہوں، آپ مجھے عیدی بھجوا دیں۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اس نے پیسے دیے ہوں گے عیدی کے یا آئی فون کے۔ ایک بندہ شاپ پہ گیا، اس نے آئی فون خریدا اور اس نے خرید کے بولا کہ پیمنٹ تم کر دو، جو اس کے ساتھ خاتون ہے یعنی کہ پلمبر ہے جو اس کی سابقہ بیوی ہے، اس کو بولا کہ پیمنٹ تم کر دو۔ کوئی ایسا بے غیرت شخص ہوتا ہے، آپ بتائیں مجھے۔ اور اب میں اس کے پول کھولنے والی ہوں کہ یہ خاتون جو اپنی کیا کہتے ہیں، کسی نے لکھا بھی ہے بخار نہ دے کسی کو، یہ کسی کو آئی فون گفٹ کرے گی۔ اس نے تو اپنے چہیتے خوبصورت ہسبینڈ کو، جس کی شادی کے بعد پہلی سالگرہ تھی، اس کو بھی ایک عدد بچوں والی گھڑی گفٹ میں دی۔ تو کیا اگر یہ اتنی مالدار خاتون، اتنی کروڑ پتی خاتون، اتنی عظیم شخصیت تھی، تو یہ اپنے ان شوہر کو، اس کے ساتھ تو رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کو آئی فون گفٹ دلا دیا، تو اس شوہر کو کیوں آئی فون گفٹ نہیں دیا؟ اس کو کیوں نہیں 3-4 لاکھ کا جو ہے ایکسپینسو سا گفٹ دیا؟ وہ گھڑی اس کے منہ پہ بچوں والی کیوں ماری؟ اب آپ بیٹھ کے سوچیں کہ اگر اس کا اتنا بڑا دل ہے کہ یہ لاہور والوں کو آئی فون گفٹ کر سکتی ہے، عیدی کے پیسے اپنے پلے سے بھجوا سکتی ہے، اور بقول اس کے ابا کے ان کی نظریں اس کی یوٹیوب کی ارننگ پر تھیں، تو کیا یہ اب اپنے جو ان کے ریسنٹلی ہسبینڈ بنے ہیں ان کے لیے 4-5 لاکھ کا گفٹ نہیں خرید سکتی تھیں؟ سوچیں بیٹھ کے اب، کیا اس کا اتنا بڑا دل ہے؟ تو اب میں شب و کینچی کی طرف آتی ہوں، کس نے پیغام جاری کیا ہے۔ کل شب و کینچی ارشاد فرما رہی تھی اپنی بہن کے گھر جاتے ہوئے اماں کی بڑی یاد آتی ہے، اماں ویسے تو جانی تھیں، اماں دنیا سے رخصت تو نہیں ہے، پر اماں ہوتی تو بڑا اچھا ہوتا، چنگے برے کی مت دیتی ہیں، اچھی بری بات سمجھاتی ہیں، بڑوں کا بڑا وہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے، وہ ایسے ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ شکر الحمدللہ تمہاری اماں تمہاری یہ کارنامے، یہ کرتوت دیکھنے سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئیں، ورنہ وہ بیچاری خون کے آنسو روتی اگر وہ نیک خاتون تھیں۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو مجھے لگتا ہے جو تمہیں وہ پیغام جاری کرتی ہوں گی خوابوں میں آ کے، اور اگر وہ زندہ بھی ہوتی تو وہ تمہیں یہی پیغام دیتی کہ سدھر جا شبو، سدھر جا، اپنے موزن باپ کی ناک مت کٹوا، اپنے نیک صالح باپ کی عزت کو ملیا میٹ مت کر یوٹیوب پہ۔ وہ تمہیں یہ مشورے دیتی، یہاں پہ تم بیٹھ کے اپنے باپ کا نام نہیں لیتی، تم نے خود اپنی ویڈیو میں بولا کہ میرا باپ بہت نیک آدمی تھا، میرا باپ بہت صالح تھا، میں اس لیے اس کا ذکر کم کرتی ہوں کہ میں اپنی سمجھتی نہیں ہوں کہ میں اس قابل ہوں کہ میں اس نیک بندے کا ذکر کروں۔ تو اپنی اماں سے تمہاری زیادہ بنتی تھی، لیکن میں کہتی ہوں کہ تمہاری اماں یہ تمہاری حرکتیں دیکھنے سے پہلے رخصت ہو گئیں، اور ابھی بھی وہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے تو وہ وہاں بیٹھ کے تمہیں یہی پیغام دینے کی کوشش کرتی ہوں گی کہ بندی بن جا اور بیٹیوں کو سدھار لے، بیٹیوں کو لگامیں ڈال لے، اور یہ بیٹیوں کے نام پہ جو کھا رہی ہے نا، اور ان کو جو تو نے بٹھایا ہوا ہے یوٹیوب کی زینت بنا کے، اس سے باز آ جا، آخرت کا جو عذاب ہے بڑا دردناک ہے۔ تو یہ پیغام اس کو جاری ہوتا اپنی اماں کی طرف سے، اور ہوتا بھی ہوگا، کیونکہ جو ہمارے مرحومین ہیں وہ ہمارے لیے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، اسپیشلی مائیں، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہمارے خواب میں آ کے یا کس طرح سے بھی کہتے ہیں نا کہ اشارے ہمیں دیتے ہیں، لیکن جو سدھرنے والے ہوتے ہیں نا وہ سدھر جاتے ہیں، لیکن جن کو دنیا کے چسکے، دنیا کی لذتوں کے چسکے لگ جاتے ہیں نا، وہ پھر ان چیزوں میں ایسے وہ ڈوب جاتے ہیں نا، ایسے محو ہو جاتے ہیں کہ ان کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اب آپ بیٹھ کے سوچیں کہ ایسے ماں باپ جو اپنی ہی خود کی بیٹیوں کی نمائش لگاتے ہیں، اپنی ہی خود ہی بیٹیوں کے
کیا کہتے ہیں ڈائیورس کو کیش کرتے ہیں، آ کے بیٹھ کے لوگوں کو چیلنج کرتے ہیں. ورنہ میں تو کہتی ہوں کہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں نا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے دنیا میں کسی بھی بیٹی کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوں، ایسے معاملات ہو جائیں نا، تو یقین کریں وہ 4 بندوں میں جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیتے ہیں. صرف یہ کہ کوئی ہم سے اتنا نہ پوچھ لے کہ کیا معاملات ہوئے تھے کہ علیحدگی ہو گئی. لیکن ان کی دیدہ دلیری دیکھیں، وہ دن اور آج کا دن یہ ابھی تک لاہور والوں کے ساتھ متکے لگا رہے ہیں. جہاں جہاں ان کی پہنچ ہوتی ہے فیک آئی ڈیز سے جا کے کومنٹس کیے جاتے ہیں، بانجھ ہونے کے لوگوں کو تانے دیے جاتے ہیں، لوگوں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. اس ٹائم سے لے کے اب تک ان لوگوں کے یہ سلسلے جاری ہیں، لیکن ادھر کی ادھر ہی گھسیٹیاں لے رہی ہیں، ادھر کی ادھر ہی پڑی ہوئی ہیں. ایک عدد میں کہتی ہوں کہ اتنے عرصے میں ایک گھر کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں بنا سکیں، کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں. وہی لائف سٹائل، وہی گندی قسم کی زبان، وہی رہن سہن کے طریقے، کوئی ان میں تبدیلی نہیں آئی، کوئی چینجنگ نہیں آئی. نہ ان کے پاس کوئی اچھا لائف سٹائل ہے، نہ کوئی ان کے پاس اچھا ڈیسنٹ کیا کہتے ہیں ایسا گھر ہے جس میں یہ کھل کے رہ سکیں. وہی تنگ ڈبے میں ایک کرائے کے گھر سے ان کی جان چھوٹی تھی یوٹیوب چینل کی وجہ سے. یہ جو فیکٹریوں کا راگ الاپتی ہیں نا، فیکٹریاں ایک کمرے میں 4 ڈبے پینٹ کے بن گئے ہیں اور 5-6 مزدور رکھ لیے بھائی جدھر پینٹ ہونا ہے ادھر بھیج دیا. یہ کوئی فیکٹری نہیں ہوتی. فیکٹری جو ہوتی ہے نا وہ فیکٹری ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ٹوکنوں میں گاڑیاں نکل آئیں، ادھر ادھر سیل پکڑ کے سود کے پیسے سے گھر بن گئے ہیں. تو اس کو یہ کامیابی سمجھتے ہیں. کامیابی وہ ہوتی ہے جو مرد اپنی بل بوتے پر اپنا کاروبار، اپنی نوکری یا اپنی محنت کے سر پہ اپنی فیملی کو کھڑا کرتا ہے نا، وہ کامیابی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وہ نیک کمائی سے، حلال کمائی سے. تم لوگوں کے سودی نظام، جوائی جو ہے انشورنس کے کام میں پھنسا ہوا ہے، انشورنس سے جو ہے وہ سارے کام ہو رہے ہیں. لوگوں کو کیا کہتے ہیں کہ غلط کاموں پہ کیا کہنا، وہ ان کو راضی کرنا کہ بھی انشورنس کروا لیں، بڑی اچھی بات ہے. تو ہر بندے کی انشورنس جس کی یہ کرواتا ہے نا، اس کو تو گناہ ہوتا ہی ہے، اس میں یہ برابر کا شریک ہوتا ہے. اور ساس جو ہے وہ دھڑلے سے بیٹھ کے اس کو شاباشیاں دے رہی ہے، میرا جوائی بڑا کماتا ہے، انشورنس کا کام کرتا ہے، واہ. اور اس کی کروڑ پتی بیٹی، ہونہار بیٹی، جس کو لاہور والوں نے لالچ کے لیے لیا تھا، اب اس کو داماد ملا ہے جو بالکل لالچی نہیں ہے، جو بالکل لالچی نہیں ہے. وہ کبھی اپنے سسرال کی دہلیز پہ پاؤں نہیں رکھتا، اتنا کوئی کہتے ہیں نا غیرت مند داماد ہے. کبھی اس نے سسرال کے گھر سے پانی نہیں پیا، اپنی بیوی کے سارے بیڑے اس نے اٹھائے ہوئے ہیں. کبھی اس نے اپنی بیوی کو میکے کا کہتے ہیں نا کہ 1 روپیہ نہیں لگنے دیا. کیا بات ہے تم لوگوں کی، کیا بات ہے. میں تو کہتی ہوں اب ٹکرے ہیں تم لوگوں کو اصلی لوگ جو تمہارا خون چوسیں گے، ٹھیک ہے. وہ تو تھے شریف لوگ، شکر ہے ان کی جان چھوٹ گئی. میں تو یہی کہوں گی، جو مجھے آ کے کہتے ہیں نا وہ بھی ایسے تھے، وہ ایسے ہوتے نا تو آج وہ بھی اسی طرح کی قلادت مچا کے بیٹھے ہوتے، ادھر کے ادھر ہی بیٹھے ہوتے. تو بہرحال جی یہ تھی کنول ریاکشن کی ویڈیو، جس کے بعد ایک تو گندے اس میں کومنٹس کیے گئے. اور میں کہوں گی کہ بھائی ہر کسی کو نا چپ رہنا چاہیے. کوئی ریاکشن ویڈیو بنا رہا ہے اس میں کومنٹس نہیں کرنے چاہیے. تو دعاؤں میں رکھیے گا. یاد ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.